یہی وجہ ہے جب سلمان فارسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ آپ نے کس کو اپنا وصی بنایا ہے؟ سلمان کہتے ہیں فسکتا، اس وقت رسول خدا نے جواب نہیں دیا کہ میرا وصی کون ہے، کس کو میں نے اپنا وصی بنایا ہے، نہیں ہے۔ فلما رآنی بعدو، دوسری دفعہ جب آن حضرت نے مجھے دیکھا تو پھر آپ نے اس سے میرے سوال کا جو سلسلہ تھا اس کو آگے بڑھایا اور فرمایا سلمان یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ حضرت موسیٰ نے کس کو اپنا وصی بنایا؟ سلمان کہتے میں نے عرض کیا یوشع بن نون کو حضرت عیسیٰ نے اپنا وصی بنایا تھا۔ تو رسول خدا نے فرمایا ولیما، یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے تمام امت کے افراد، تمام حواریوں کو چھوڑ کے یوشع بن نون میں کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے ان کو اپنا وصی بنایا؟ سلمان فارسی نے وہ قیامت تک نہ ٹوٹنے والا ایک قاعدہ اور فارمولہ بیان کر دیا جو ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے۔ فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو اس لیے اپنا وصی بنایا کہ یوشع بن نون باقی افراد امت یا حواریوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اس فارمولہ کو سلمان کی زبان سے اگلوانے کے بعد رسول خدا نے فرمایا فوصی، فوصی، آپ اس کو فا نتیجیہ کہہ سکتے ہیں نا، نتیجیہ۔ اچھا بھائی، اگر کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس زمانے کے تمام انسانوں پر افضل ہو، اس قانون اور فارمولے کے تحت اس قانون اور فارمولہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے فوصی، میرا وصی، وخیر من ترکت بعدی، اور وہ جو میرے بعد سب انسانوں سے افضل ہے، الذی یقضی دینی، جو میرے بعد میرے قرضے اتارے گا، ویؤدی امانتی، اور میرے پاس موجود لوگوں کی وہ امانتوں کو ان تک پہنچائے گا، وہ میرا وصی اور خلیفہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ام المومنین کے الفاظ ہیں، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، امت میں رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی علیہ السلام کے پاس تھا۔